जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रखा तो इसराइल गालिब होते। आज की पहली तिलावत रूज की किताब 17 बाब 13 से 8। उन दिनों में मलाकी आए और कीर्तन में इसराइल के साथ लड़े। तो मूसा ने यीशु से कहा, हमारे लिए मत चुन और इलाकियों के साथ लड़ाई लड़ने को निकल। और कल मैं खुदा का असा हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होऊंगा। तो यीशु ने जैसा उससे मूसा ने कहा था किया और इमलाकी के साथ लड़ाई लड़ी। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़े। और ऐसा हुआ कि जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाता था इसराइल गालिब होता था, और जब नीचे करता था तो इमलाकी गालिब होता था। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, उन्होंने एक पत्थर लिया और उसके नीचे रखा और वो उस पर बैठ गए। और हारून और हूर ने उसके हाथों को एक ने उधर और एक ने इधर सहारा दिया। तो उसके हाथ सूरज के गरूब होने तक कायम रहे। और यीशु ने अमलाकी और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 120 1 से लेकर 8। जुमायती जवाब, हमारी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से है? मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जुमायती जवाब, हमारी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे कदम को फिसलने ना देगा, तेरा महाफिज ऊँगेगा नहीं। देख, इसराइल का महाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा। जुमायती जवाब, हमारी मदद खुदावंद से है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, तेरे दाहिने हाथ पर खुदावंद तेरा सहारा है। न दिन के वक्त आफताब और न रात के वक्त महताब तुझे आशा पहुँचाएगा। जुमायती जवाब, हमारी मदद खुदावंद से है। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान की हिफाजत करेगा। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अब तक हिफाजत करेगा। जुमायती जवाब, हमारी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान Hallelujah.
کے ساتھ ہو ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 18ویں باب میں سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند دن میں نہ میں خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب اتنے انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی رہے گا؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ کام اتوار کی عبادت میں شامل ہے۔ آج کا لتوریہ کلام، جس طرح انٹروڈکشن میں بھی میں نے بتایا کہ آج کا لتوریہ کلام ہمیں خدا کی پروردگاری پر یقین رکھنے پر آمادہ کرتا ہے کہ جو اس کی پروردگاری پر یقین رکھتے ہیں، جو اس پر توکل رکھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جو کچھ خدا سے مانگیں گے خدا انہیں عطا کرے گا۔ اور یہ ہم سب جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں، ہم سب اس بات کا اپنی زندگیوں میں ہر روز ان باتوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ساتھ منسلک رہنے سے ہمیں بہت ساری برکات اور فضائل ملتی ہیں، اور یہ ہم نے آج کی تینوں تلاوتوں میں جو ہے وہ ہم نے سنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ خروج کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ تمام واقعات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے، وہ تمام معجزات جو ان کی زندگی میں ہوئے، وہ تمام برکات اور فضائل اور معجزات جو خدا باپ اپنے بندے موسیٰ کی زندگی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان کرتا رہا، ان تمام کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ اور یہی آج ایک بار پھر سے ہمیں اسی حوالے میں سے ایک حوالہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب وہ دوسرے جو خدا کا پیغام نہیں سنتے، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کو ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنا سپاہ سالار جو ہے یشوع جو ہے اس کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ تعینات کرتا ہے تاکہ یہ میرے آگے آگے چلے، تاکہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکے۔ تو یقیناً جو برائی کے خلاف جاتا ہے خدا خود اس کی مدد کرتا ہے۔ آج کسی جنگ کا ذکر نہیں، اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں پڑھیں، تھوڑا سا غور کریں تو ہم بھی بہت ساری جنگیں جو ہماری ودن سیلف جو ہے وہ ہم ہر روز لڑ رہے ہیں، ہر وقت لڑ رہے ہیں۔ یہ تو پاک کلام کی بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی بہت سی جنگیں جو ہیں، بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت ساری لڑ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں،